تو دوسرا جو ہمارا مضمون ہے اس کو سمجھیے کہ رحمت کائنات، محبوب کبریا، ہادی اعظم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہر مسلمان کی عقیدتوں اور محبتوں کا وہ مرکز ہے جس کے مقابلے میں مسلمان کسی محبت اور تعلق کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو اس میں اس بات کا بھی جواب ہے جو کل گروپ کے اندر اور دیگر ویسے بھی سوالات آ رہے تھے کہ قادیانیوں کے ساتھ ہم تعلق رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم داعی بن کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہیں پیش آئیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے اور یہ اور وہ۔ تو کسی کے اوپر تنقید تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسئلہ سمجھانا ہے۔ آپ ہماری طالبات ہیں تو طالبات کو سمجھانا بھی اساتذہ کا کام ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ جو ہے ہر مسلمان کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز ہے۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت اور تعلق کو خاطر میں نہیں لاتا، دفع دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی گواہی موجود ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، عزیز ہیں یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایمان کامل کا معیار فرمایا، جیسا کہ پہلے دن آپ کو بتایا گیا تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے مال، اولاد، ماں باپ، حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں۔ تو یہی وجہ ہے کہ تحفظ ناموس رسالت ہر صاحب ایمان کی دل کی آواز، عقیدتوں کا مرکز اور وہ قیمتی اثاثہ ہے جس کے تحفظ پر ہر مسلمان کٹ مرنا اپنے لیے سعادت عظمیٰ اور دونوں جہانوں کی کامیابی جانتا ہے۔ دور رسالت سے آج تک جب کبھی ناموس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ پیش آیا تو شاہ عرب و عجم کے غلاموں نے اپنی جانیں دے کر بھی حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کی ہے۔ تاریخ اسلام تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم غازیوں کے سنہری واقعات سے مزین ہے، اور جب کہ ملک پاکستان کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ آئین پاکستان میں 295 سی کے نام سے تحفظ ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون موجود ہے، جس کے تحت سرکار دو جہاں سرتاج الانبیاء حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی طریقے سے اور کسی بھی حالت میں توحید کرنے والے کی سزائے موت ہے۔ یہ قانون قرآن و سنت کے بالکل عین مطابق ہے۔ عہد رسالت زمانہ نبی سے لے کر خلافت راشدہ، خلافت عادلہ اور بعد کے سارے اسلامی ادوار میں یہ فیصلہ نافذ العمل رہا، اسی کے اوپر سب نے عمل کیا۔ علماء محققین نے گستاخ رسول کی سزا پر شرعی سزا پر جو ہے ایک مستقل کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ چنانچہ علامہ تاج الدین سبکی الشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہے، السیف المسلول علی من سب الرسول، یعنی زہر آلود تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالے اس کے لیے۔ یہ انہوں نے کتاب کا نام رکھا اور اس کے اندر پورے احکامات لکھے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی شیعہ اور جو ہے ان قادیانیوں کے خلاف، گستاخ رسول کے خلاف، کہ تنبیہ الولاۃ الحکام علی شاتم خیر الانام او احد اصحابہ الکرام، یعنی شرعی سزا ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گالیاں کرتے ہیں، یا ان کے لیے جو صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے اوپر گالیاں نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح علامہ قاضی محمد مالکی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الشفاء فی تعریف حقوق المصطفیٰ۔ اسی طرح جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی کتابیں تو بہت ساری ہیں
ان سب کتابوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ صاحب لولاک حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، مخالفت، توہین، یہ تو صریحاً کفر ہے، واضح کفر ہے۔ قرآن مجید نے تو مومنین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھنے بیٹھنے، گفتگو، مخاطب کرنے کے آداب بھی سکھائے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ دربار رسالت میں قائم اور دائم رہیں گے۔ چنانچہ سورۃ الحجرات کے اندر شروع والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اونچی آواز سے بولنے پر اتنا بڑا سخت جو ہے سزا کا جو ہے وہ سنایا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلکا سا اونچا بولو گے تو تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب کو ضائع کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ آیت نمبر 2 اور 3 ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سورۃ الحجرات کا آغاز ہی اہل ایمان کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کی تعلیم دینا ہے کہ نبی کی تعظیم جو کہ مسلمانوں پر واجب اور فرض اور لازم ہے، اس کے طریقوں میں سے 3 طریقے ہیں: قول، فعل، کسی چیز میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، نہ بات میں نہ کام میں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور نمبر 3، اور جس طرح بلند آواز میں آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے باتیں نہ کرو۔ یہ 3 باتوں کا حکم دیا گیا۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیات جہاں دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھا رہی ہے، وہاں پر یہ وعید بھی سنا رہی ہے، ڈرا رہی ہے کہ ان آداب کی رعایت نہ رکھنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند کرنا یا بلند کلامی کا انجام کیا ہوگا؟ اعمال کا ضائع ہو جانا، حبط اعمال ہو جائیں گے، حبوط اعمال سے ڈرایا گیا۔ تو ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تیز و بلند آواز سے گفتگو بغیر ارادے کے طور پر بھی ہو تو وہ بھی بے ادبی ہے جو اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الصارم المسلول میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ایسی تکلیف اور استخفاف بلا قصد ہونے کے باوجود سوء ادب اور کفر میں داخل ہے تو پھر ایسا استخفاف اور تکلیف جو عمدن اور بالقصد کی جائے تو اس کے صریح کفر ہونے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے؟ یہ تو بطریق اولا کفر شمار ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب بغیر ارادے کے کوئی ایسی توہین یا ایسا کوئی پہلو اختیار ہو گیا جس میں بے ادبی ظاہر ہو رہی، یہ بھی کفر ہے، تو ایک بندہ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے جانتے ہوئے شعور کے ساتھ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو پھر کیا خیال ہے اس کے اوپر کیا کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا؟ تو اس لیے جو ہے سورۃ الحجرات کی اگلی آیات میں دربار رسالت کے ادب و احترام بجا لانے والوں کے بارے میں خداوند عالم کی طرف سے اعلان بھی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ایسے ہی لوگ ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مستحق تکریم، مستحق اعزاز اور لائق عزت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے نور سے مزین اور منور فرما دیا، اور انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور یہاں پہ بس نہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ کہہ رہے ہیں او لوگو،
ہم نے نبی اس لیے نہیں تمہارے پاس بھیجا کہ تم اس کی جو ہے وہ عزت و ناموس کے اوپر اگر حرف آئے تو تم خاموش بیٹھے رہو، بلکہ میں نے اس لیے بھیجا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور آگے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اور اس رسول کی عزت اور تکریم کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور اس عظیم نعمت پر صبح شام اللہ کی ذات عالیہ میں جو ہے وہ تسبیح بیان کرو کہ یا اللہ تو کتنا پاک ہے کہ اتنا عظیم تر نبی ہمیں عطا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے گاتے رہو صبح شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے جو ہے گیت گاتے رہو صبح شام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہو صبح شام، یہی ہمیں اس تعلیمات دی گئی ہیں۔ تو جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر گستاخی کرے گا تو وہ تو قابل برداشت نہیں ہے۔ تو اس لیے گستاخان رسول کی سزا قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر توہین کو برداشت نہ کریں۔ چنانچہ قرآن پاک میں وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ چند ایک ٹولہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کر پکارتا تھا، اور راعنا یہ ذو معنی لفظ ہے، یعنی اس لفظ کے دو چار معنی ہیں۔ یعنی راعنا کہہ کر جو ہے وہ راعنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری بات کی طرف غور کیجئے۔ تو جو ہے وہ راعنا کہتے تھے، اور اونچی آواز سے کہتے تھے راعنا، اور پھر آہستہ آواز میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آتی تھی، یوں سمجھیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑتے تھے۔ اور بھی اس کے اندر بہت سارے عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ راعنا کا مطلب ہوگا سن تو بہرا ہو جائے، یعنی یہ بددعائیہ کلمہ ہے، اے ہماری بات سن وگرنہ تو بہرا ہو جائے معاذ اللہ۔ تو صحابہ کرام نے بھی دیکھا کہ یہ جو ہے راعنا کے الفاظ بہت اچھے لگے انہیں، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی راعنا کہہ دیتے تھے۔ اسی طرح راعنا کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راعینا، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو اس کا معنی ہوگا کہ اے ہمارے چرواہے۔ تو یعنی گویا کہ یہ منافقین کا ٹولہ جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راعینا کہتا تھا، اے ہمارے چرواہے، اوے چرواہے۔ تو یہ جو ہے توہین آمیز الفاظ تھے۔ صحابہ کرام کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ راعینا کا لفظ، صحابہ کرام تو بہت صاف دل تھے، تو انہوں نے بھی راعینا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے، اللہ کو پسند ہی نہیں آیا کہ تم تو بے شک گستاخی کا پہلو تمہارے اندر نہیں ہے، لیکن اس لفظ سے گستاخی کا شبہ ہوتا ہے، اور لوگ اس لفظ سے گستاخی رسول کرتے ہیں، تو آپ اس لفظ کو ہی چھوڑ دو۔ لہٰذا جو ہے آپ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا کبھی بھی نہ کہو، بلکہ اس کی جگہ دوسرا لفظ اللہ نے بتا دیا انظرنا کہو۔ انظرنا کا معنی ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیں۔ تو آپ دیکھیں، اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا لفظ بھی پسند نہیں ہے جس لفظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی آ رہی ہو، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے؟ بس میرا وہی جملہ آپ یاد رکھیں کہ اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو روضہ اطہر میں گنبد خضراء میں دل مصطفیٰ جو ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، دل مصطفیٰ دکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر جو ہے، میرا امتی ہو کر ایک میرے ہی دشمن سے، اور دشمن صرف دشمن ہی نہیں، آستین کا سانپ ہے، غلیظ ترین دشمن کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان کے ساتھ خوب اظہار نفرت کریں، اور ان کو بتائیں کہ جو ہے آپ قادیانی ہو، آپ گستاخ رسول ہو، آپ لعنتی ہو، آپ کا نبی خود آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ لعنتی ہو۔ تو اس لیے جو ہے ان کو بتائیں کہ آپ لوگ جو یہ، ہاں اگر وہ آپ کے پاس نرم ہو کر آتے ہیں اور ان کے دل میں کوئی طلب پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ ان کے ساتھ ان کو سمجھانے کی نیت کریں۔ اور بھی بہت ساری آیات ہے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے متعلق جو ہے ہمیں واضح ہوتا ہے، جیسے سورۃ احزاب کی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اسی آیت کی تفسیر میں
حضرت ابن عباس کہتے ہیں، تفسیر ابن عباس میں موجود ہے کہ عذبہم اللہ فی الدنیا بالقتل والآخرۃ فی النار، کہ اللہ تعالیٰ گستاخ رسول کو سزا دنیا میں جو دیں گے وہ قتل ہے، اور آخرت کے اندر جو ہے وہ جہنم ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قتل ہے۔ اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دین، نسب یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت پر طعن کرنا، اور صراحتاً یا کنایتاً یعنی یا اشارتاً یا بطور تعریض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نکتہ چینی کرنا اور عیب نکالنا کفر ہے۔ ایسے شخصوں پر دونوں جہانوں میں اللہ کی لعنت ہے، دنیاوی سزا سے اس کو توبہ بھی نہیں بچا سکتی۔ اسی طرح ہم ایک خود انجانے میں جو جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بہت ساری ایسے باتیں کہہ دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے لیے ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی، یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نکتہ چینی نکالنا، یہ جو ہے یہ بھی جو ہے کفر ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں گستاخی رسول ہے، اور اس ایسے بندے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ احزاب کی ہی آیت ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ یہ ایسے لعنتی شخص ہیں گستاخ رسول کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کو خوب اچھے طریقے سے جو ہے قتل کیا جائے۔ چنانچہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فہذہ الآیات تدل علی کفرہ وقتلہ، یہ آیات جو ہیں وہ اس کے جو گستاخ رسول ہے اس کے کفر اور اس کے قتل کا جو ہے یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ اور احادیث رسول کے اندر بھی جو ہے گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا لکھی ہوئی ہے، جیسے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا گیا، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، دل تو تھا کہ سنائیں۔ اسی طرح ابو عفق یہودی کا قتل کیا گیا، اور اسی طرح ابو رافع یہودی کا قتل کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں، عبداللہ بن خطل کا قتل کیا گیا۔ یہ عبداللہ بن خطل وہ بدبخت تھا جو مکہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے جو ہے وہ ہجو کرتا تھا، یعنی توہین آمیز اشعار پڑھتا تھا۔ یہ بدبخت جسارت میں اتنا آگے بڑھا کہ اپنے 2 گانے والی لونڈیوں کو ایسے اشعار گانے کے لیے کہتا کہ جن میں مسلمانوں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز اشعار ہوں۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر داخل ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تم نے ہمارے اوپر یعنی آر بھی نہیں دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ لوگ شرمندہ ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت ظلم کیے، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن سب کے لیے معافی ہے، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھیے، اتنے ظالموں کو کہا کہ نہیں کچھ آج آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس عام معافی کے اعلان کے دن چند ایسے بدبخت انسان تھے، ان بدبخت انسانوں میں عبداللہ بن خطل بھی تھا، جو 2 لونڈیاں جس نے لائی ہوئی تھیں، اور وہ 2 لونڈیاں بھی شامل تھیں۔ آپ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ابن خطل کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ وہ بدبخت جو ہے وہ جان بچانے کے لیے بیت اللہ کے جو ہے پردے کے اندر جو ہے لپٹ گیا، غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹ گیا۔ حضرات صحابہ کرام نے برگاہ رسالت میں کہا کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، کہ ابن خطل تو بیت اللہ کی چادر کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، ابن خطل تو کعبے کے پردے میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلہ، اسے وہیں قتل کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کی طرف لپکے اور اسے غلاف کعبہ سے نکال کر بیت اللہ کے سامنے زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان قتل کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس موقع پر مکھی اور مچھر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جوں مارنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ گستاخ رسول ایسا بدبخت اور لعین ہے کہ اس کو بیت اللہ کے اندر بھی جو ہے اگر قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں،
ہم کیسے ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلاف کعبہ کے اندر لپٹے ہوئے ابن قتل کو معاف نہیں کیا جو گستاخی رسول کرتا تھا۔ گستاخی رسول تو اللہ کو بھی بالکل پسند نہیں ہے، اور خود رسول کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل جو ہے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے جو ہے، لیکن گستاخ رسول کو نہیں معاف کیا، تو اس لیے میری بہنوں، اجماع امت سے بھی یہ ثابت ہے، فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ حنبلی ہو، فقہ شافعی ہو، تمام فقہ کے اندر جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا سرتن سے جدا۔ اے نبی کے چاہنے والو، میں آپ کو یہی کہوں گا، حرمت دین محمد کے نگاہ بانو اٹھو، حرمت دین محمد کے نگاہ بانو اٹھو، شعلہ سمانی دکھاؤ، شعلہ سمانو اٹھو، فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، فتنہ یہ اٹھا ہے ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے، یہ بلا آئی ہے تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہارے آزمانے کے لیے، تم ہو ناموس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نگہبان، یاد ہے؟ تم ہو ناموس محمد کے نگہبان، یاد ہے؟ تم مسلمان ہو، یاد ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی عزت کے لیے جو ہم سب کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ہمارے بڑوں کو قبول فرما لے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ کورس بالکل اختتام کو جا رہا ہے، اور انتہائی دکھ آمیز یہ اوقات گزر رہے ہیں کہ یہ اوقات بہت مشکل ترین اوقات ہیں، جس میں صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا ہے کہ ختم نبوت کے نام پر ہم اکٹھے ہوئے تھے، اور ختم نبوت کا صحیح طرح حق بھی نہیں ادا کر سکے، آپ کو صحیح سمجھا بھی نہیں سکے، ممکن ہے ہماری زبانوں سے سخت الفاظ نکلے ہوں، ہم آپ کی قدر نہ کر سکے ہوں، تو براہ کرم ہم سب عملے کو معاف کر دیجئے گا، ہم سب عملے کو معاف کر دیجئے گا، اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے بھی معافی چاہتے ہیں کہ جس نام پہ ہم نے اکٹھا کیا تھا اس نام کی ہم صحیح طرح قدردانی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، قادیانیوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو دیکھنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا